کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسے معاشرے کا جہاں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں طاقتور کا قانون چلتا ہو، جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مٹی میں دبا دیا جاتا ہو، اور جہاں عورت کی حیثیت ایک بکنے والی مال سے زیادہ نہ ہو؟ جی ہاں، یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بلکہ اسلام کی آمد سے پہلے کے عرب معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، جسے تاریخ میں زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جاہلی معاشرے کے ان حیران کر دینے والے حقائق پر بات کریں گے جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ اسلام نے آ کر کس طرح دنیا کا سب سے بڑا اخلاقی اور سماجی انقلاب برپا کیا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آج کی معلومات آپ کو حیران کر دے گی۔ معاشرے کی تقسیم اور عورت کا مقام۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دور کے معاشرتی نظام کی۔ جزیرہ عرب کی آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ اگر ہم اشراف یعنی اس دور کے اعلیٰ اور امیر طبقے کی بات کریں تو وہاں عورت کو کسی حد تک احترام اور خود مختاری حاصل تھی۔ اگر کوئی عورت بلند مرتبہ ہوتی تو قبیلے کے مرد اس کی بات کا احترام کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بعض اوقات جب دو قبیلوں میں خون ریز جنگ ہو رہی ہوتی اور کوئی مؤسس عورت بیچ میں آ کر صلح کی بات کرتی، تلواریں رک جاتی، لیکن دوسری طرف اگر وہ عورت جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتی تو اس کی ایک آواز پر لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس اعلیٰ طبقے میں خاندانی نظام مرد کے ہاتھ میں تھا اور شادی بیاہ کے لیے باقاعدہ سرپرست یعنی ولی کی اجازت ضروری ہوتی تھی، بشرط یہ کہ وہ مؤسس خاندان ہو۔ عام طبقے کی پستی اور نکاح کے غلیظ طریقے۔ یہ تو صرف ایک رخ تھا، اس معاشرے کا دوسرا رخ انتہائی بھیانک و تاریک تھا۔ عام اور نچلے طبقے میں اخلاقی حدود بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ بدکاری اور زناکاری اس حد تک عام تھی کہ لوگ اسے عیب ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت کے مطابق جاہلیت کے دور میں مرد اور عورت کے تعلق یعنی نکاح کی 4 صورتیں رائج تھیں، جن میں سے 3 سراسر بے حیائی کا نمونہ تھیں۔ پہلی صورت یہ وہی طریقہ تھا جو آج بھی دنیا میں رائج ہے۔ مرد لڑکی کے باپ یا سرپرست کو شادی کا پیغام بھیجتا، حق مہر طے کرتا اور شادی کر لیتا۔ دوسری صورت نکاح استبضاء۔ یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب کوئی عورت اپنے حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر خود اس سے کہتا کہ فلاں امیر، بہادر یا شریف آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے تعلق قائم کرو۔ شوہر اس لیے کرتا کہ تاکہ اس کی بیوی کے بطن سے کسی بڑے یا بہادر انسان کا بچہ پیدا ہو۔ جب تک حمل واضح نہیں ہو جاتا شوہر اپنی بیوی سے الگ رہتا تھا، اسے نکاح استبضاء کہا جاتا ہے، اور ہندوستان میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک نظام نیوک کے نام سے موجود ہے۔ تیسری صورت گروپ نکاح۔ اس طریقے میں 10 سے کم مردوں کی ایک جماعت ایک ہی عورت کے پاس باری باری جاتی اور بدکاری کرتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت ان تمام مردوں کو اپنے پاس بلاتی۔ اس وقت کسی مرد میں یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنے سے انکار کرے۔ پھر وہ عورت ان مردوں کی طرف سے اشارہ کر کے کہتی کہ تم سب کا جو معاملہ تھا وہ تو معلوم ہے، اب سنو، یہ بچہ فلاں شخص کا ہے۔ وہ عورت جس مرد کا نام لے لیتی بچہ اسی کا مانا جاتا اور وہ مرد انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھی صورت توافو کا نظام۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈے لگا کر رکھتی تھیں جو اس بات کی علامت تھا کہ کوئی بھی مرد یہاں آ سکتا ہے۔ جب ایسی کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ان تمام مردوں کو جمع کیا جاتا جو وہاں آتے جاتے تھے۔ پھر اس دور کے قیافہ شناسوں یعنی ماہرین کو بلایا جاتا جو بچے کے اعضاء اور شکل دیکھ کر فیصلہ کرتے کہ یہ بچہ کس مرد
سے ملتا ہے، بچہ اسی مرد کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا اور وہ اس سے اپنا بیٹا ماننے پر مجبور ہوتا۔ اسلام کا عظیم انقلاب، سبحان اللہ! ذرا سوچئے کہ انسانیت کس دلدل میں دھنس چکی تھی، لیکن پھر تاریخ کا وہ عظیم دن آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی جاہلیت کے ان تمام غلیظ، ناپاک اور ظالمانہ طریقوں کو ہمیشہ کے لیے پامال کر دیا، انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور صرف ایک پاکیزہ باعزت اسلامی نکاح کو باقی رکھا، جس نے عورت کو معاشرے میں تقدس اور عزت کی مسند پر بٹھایا۔ عورتوں پر دیگر مظالم اور جاہلی قوانین۔ مظلومیت کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس دور میں جب قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں تو جیتنے والا قبیلہ ہارے ہوئے قبیلے کی عورتوں کو قیدی بنا لیتا، انہیں اپنے حرم میں داخل کر لیتا اور لونڈیاں بنا کر زندگی بھر ان کا استحصال کیا جاتا۔ شادیوں کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، ایک مرد جتنی چاہتا بیویاں رکھ لیتا، حتیٰ کہ دو سگی بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا عام بات تھی۔ حد تو یہ تھی کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا۔ طلاق دینے کا کوئی قانون یا حد نہیں تھی، مرد جب چاہتا، جتنی بار چاہتا، بیوی کو طلاق دے کر لٹکا دیتا۔ اولاد کے ساتھ سلوک اور اندھی قبائلی عصبیت۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو عربوں میں دو طرح کے رویے تھے۔ کچھ لوگ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، کیونکہ عربوں کو دشمنوں سے حفاظت کے لیے بیٹوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن اسی معاشرے کا سب سے بڑا کالا داغ یہ تھا کہ بہت سے لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے رسوائی، بدنامی اور غربت کا سبب سمجھتے تھے۔ اسی خوف سے وہ اپنی معصوم کلیوں جیسی بیٹیوں کو زندہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا پورا سماجی نظام قبائلی عصبیت پر قائم تھا۔ ان کا ایک مشہور قانون تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر ان کے قبیلے کا کوئی شخص کسی پر ظلم بھی کر رہا ہوتا تو وہ حق کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے قبیلے کے ظالم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ اسی اندھی عصبیت کی وجہ سے معمولی باتوں پر شروع ہونے والی جنگیں نسلوں تک چلتی تھیں اور ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ ہر قسم کی برائی، جہالت اور خرافات کا گھر بن چکا تھا۔ انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے اندھیرے میں اسلام ایک ایسی روشنی بن کر آیا جس نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا باعزت مقام دیا، کمزوروں کو جینے کا حق دیا اور ایک انصاف پر مبنی پرامن معاشرہ قائم کیا۔